نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 80۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا یأمرکم، اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں، امرا یامرو، حمزہ میم را اس کا روٹ ہے، ان تتخذوا یہ کہ تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، نون با حمزہ اس کا روٹ ہے یا نون با واو، نبوتن سے ہے یا ناباؤن سے، اربابن رب کی جمع، ایامرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفر کفر کا، حمزہ جو ہے وہ تعجب کے لیے ہے، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، بعد اس جب انتم ہو تم مسلمون مسلمان۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ حکم دے تم کو، کس بات کا، والنبیین اربابن، ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابن، یہ کہ وہ ملائکہ اور نبیوں کو رب بنا دے، کہ وہ نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ کونو عباد لی، کہ تم میرے بندے بنو، اور کیا نہیں کہتا، ملائکہ کے بندے بنو اور ان کو پوجو یا نبیوں کو خدا مانو۔ ملائکہ کو کون خدا مانتے تھے؟ عرب کے لوگ، قریش۔ اور انبیاء کو کون مانتے تھے؟ یہود۔ کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے۔ اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا بیٹھے تھے؟ الہ۔ تو یہ اللہ کا حکم نہیں، اللہ نے تمہیں ایسا حکم نہیں دیا، نہ ہی اللہ رب العزت نے کسی کتاب میں کہا، نہ کسی نبی پہ ایسی وحی اتاری کہ ان کو کہہ دو کہ یہ ملائکہ کو پوجیں یا کسی نبی کو پوجیں یا کسی اور کو پوجیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ حکم نہیں دے رہا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی تعلیم کا حصہ ہے، حالانکہ اصل دین میں یہ نہیں تھا۔ ایامرکم، کیا بلا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفر کفر کا، کیونکہ ایسا کرنا ہی کفر ہے۔ کیا کرنا کفر ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ملائکہ کو رب بنانا یا انبیاء کو الہ ماننا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی صاحب علم اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا، جس کے پاس کتاب و سنت کا حکم ہو اور جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، وہ کبھی بھی کسی کو بھی یہ حکم نہیں دے سکتا اور نہ ہی اس کو دینا چاہیے، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ نہ وہ اپنی عبادت کے لیے کہے گا، نہ وہ کسی اور کی عبادت کے لیے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی رازق ہے، تمہاری زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اور عبادت بھی اسی کو کرو، اسی کے سامنے تمہاری نیازیں جبیں جھکنی چاہیے، یہ ماتھا اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ اور جھکے، کیونکہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے، ایک شرک جو ہوگا جس کی زندگی کے اندر وہ شرک کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کے اندر جتنا بھی خلا ہے، تم وہ بھر کے میرے پاس آ جاؤ گناہ لے کے، میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر شرک نہ ہوا۔
اگر تمہاری زندگی کے اندر تم نے اپنی زندگی کے اندر شرک بھی کر لیا اور نیکیاں بھی کی تو یاد رکھ لینا وہ نیکیاں ساری ضائع۔ اللہ رب العزت کو تمہاری ایسی عبادت نہیں چاہیے، کیونکہ شرک اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا رحمت کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔